بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب زدنی علما وطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیال رہے کہ آج کے سبق کا موضوع ہے جھوٹ کا وبال۔ تو آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ اور عیب کی بات ہے۔ پیارے بچوں، غور کیجیے، آج کا سبق ہے درس نمبر 37 میں جھوٹ کا وبال۔ آج کے سبق کا ہم موضوع متن پڑھتے ہیں، نہایت ہی غور کے ساتھ دل لگا کر سمجھ کر کے آج کے سبق کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹے آدمی پر اللہ تعالی کی لعنت اور پھٹکار برستی ہے۔ جھوٹے انسان سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخت ناراض رہتے ہیں۔ بعض لوگ ہنسی مذاق کی بات میں جھوٹ بولنا برا نہیں سمجھتے، یہ ان کی سخت غلطی ہے، کیونکہ ہنسی مذاق کی بات میں بھی جھوٹ بولنا شرعاً ناجائز ہے۔ ایک لڑکا اپنے گاؤں کے کنارے میدان میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس کو ایک دن شرارت سوجھی، اس نے چلانا شروع کیا، بھیڑیا بھیڑیا! گاؤں والے مدد کے لیے دوڑ کر آئے۔ وہاں نہ بھیڑیا تھا نہ شیر۔ لڑکا کھلکھلا کر ہنسنے لگا کہ میں نے تو مذاق کیا تھا۔ لوگ شرمندہ ہوئے اور خفا ہو کر چلے گئے۔ دوسرے دن سچ مچ بھیڑیا آ گیا۔ لڑکے نے خوب شور مچایا، گاؤں کے لوگوں کو بار بار پکارتا رہا، مگر کوئی شخص بھی مدد کے لیے نہیں پہنچا۔ لوگ سمجھے کہ کل کی طرح مذاق کرتا ہوگا۔ بھیڑیا بکریاں بھی لے گیا اور لڑکے کو زخمی بھی کر گیا۔ دیکھو، لڑکے نے جھوٹ بول کر اپنا ہی نقصان کیا۔ پیارے بچوں، آج کے سبق سے جو نصیحت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹا آدمی جھوٹ بول کر دوسروں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، مگر خود ہی دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالی و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کر کے جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، تم لوگ جھوٹ بولنے سے ہمیشہ پرہیز کرنا۔ پیارے بچوں، اب آئیے رخصت ہونے سے پہلے اپنے محبوب چینل غبار مدینہ کو لائک اور شیئر کر لیجئے۔ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی دستیاب ہو سکے اور کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ اب محمد اختر رضا نوری منظری کو اجازت دیجیے۔ ھذا من فضل ربی و بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلک اعلی حضرت زندہ باد و غبار مدینہ پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔